إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جس کی ذات بڑی پاکیزہ عظمت والی ذات ہے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس عظمت والی ذات کی جانب سے بھیجے گئے عظیم انسان، عظیم شخصیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تاریخ کے سلسلے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مکی زندگی میں جو آزمائشیں، جو مشکلات، جو پریشانیاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والے انعام اور اس اعجاز کا تذکرہ ہوا جس کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے موقع پر، معراج کے سفر میں کیا کیا مرحلہ، کیا کیا معاملہ پیش آیا، وہ آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیا جا چکا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا خاتمہ یہاں سے ہوتا ہے اور پھر ہجرت مدینہ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ کس طریقے سے اس کی کیا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم اور اپنے رحم و کرم سے آپ تمام حضرات کے سامنے رب العالمین لب کشائی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس اعجاز سے نوازا گیا اسراء و معراج کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نبوت کے 10ویں ہجری بعد، یعنی نبوت ملنے کے 10ویں سال سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مدینہ منورہ کے باشندے اور مدینہ کے رہنے والے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آنے لگے۔
یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حج کی فرضیت سے پہلے، یعنی حج مکہ میں فرض ہوا ہے لیکن ابھی حج فرض نہیں ہوا، یہ عرب کا اپنا دستور، اپنا معمول تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حج کی فرضیت قرار دے دی گئی، اس سے پہلے بھی عرب کے بڑے بڑے قبیلے اور سارے عرب خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا کرتے تھے، حج کرنے آیا کرتے تھے۔ نبوت کے 10 ہجری میں مدینہ منورہ سے 6 افراد مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنی تبلیغ کو آگے بڑھاتے ہوئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے، شرک سے بچاتے ہوئے، یہ کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یقیناً یہ موسم حج بہت غنیمت وقت ہے اور اس موسم حج میں دعوت و تبلیغ کا فائدہ اٹھایا جائے، جب مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کے اندر جب ان کا داخلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان سے پوشیدگی میں آپ نے ان سے ملے اور آپ نے ملاقات کرنے کے بعد ان کو اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کی ان کو یہ تعلیم دی کہ یقیناً تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو چیز کو تمہیں حکم دیا ہے توحید کو اپناؤ، شرک سے اپنی زندگی سے بیزار اختیار کر لو، شرک سے بچنے والے بن جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید اور اس دعوت کا اثر ان کے اوپر پڑا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ منی کے پاس ایک جگہ جس کو عقبہ کہا جاتا ہے یا عقبہ کہا جاتا ہے، میدان منی کے پاس میں ہی وہ جو ہمارے بھائی حج کیے ہوں گے، جو حج کرنے گئے ہیں یا جو مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کا جو لوگ سفر کیے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ منی کے پاس میں ایک جگہ ہے جس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر بیٹھا کر ان سے آپ نے بیعت لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ان کو یاد دہانی کرائی تھی کہ اے لوگو سن لو، تمہیں اللہ رب العالمین کی توحید کی تعلیمات میں دے رہا ہوں، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ وہ قافلہ جب مدینہ منورہ واپس لوٹتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، اس توحید کو وہ مدینہ منورہ کی گلیوں گلیوں میں وہ پھیلانے کی کوشش کرنے رہتے ہیں۔ پھر جب سن 11 ہجری نبوت کے 11 سال کے بعد جب ایک مرحلہ اور جب دوسرے حج کے سفر میں لوگ لوٹتے ہیں تو پہلے سفر میں 6 لوگ آئے تھے، دوسرے سفر میں 12 لوگ آئے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ان سے بھی ملاقات کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد آپ نے ان کو وہی دعوت و تبلیغ اور وہی شرک سے بچنے کی تعلیمات آپ نے دی، کیونکہ یہ ایک ایسا موسم تھا جو موسم حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھا کہ اب مکہ والے تو بات سننے کو تیار نہیں۔ آپ نے مکہ کی گلی گلی میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا عام بلند کیا، آپ نے طائف کی سفر کا آپ نے وہ مصیبتیں اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر علاقے، دیگر بستی اور دیگر قریہ کا آپ نے سفر کیا، لیکن آپ نے یہ موقع غنیمت اٹھاتے ہوئے آپ نے جو حج کے ایام ہوئے آپ نے ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ چنانچہ وہی معاملہ ہوا کہ جو 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حج کرنے جب آئے تھے مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد آپ نے پھر ان کو وہی دعوت و تبلیغ کا پیکر سنایا، وہی شرک سے بچنے کی تعلیمات دی، اللہ کے بندے ہو جانے کی ان کو یہ حق سبق سکھایا، اور سنت رسول اللہ کے مت والے ہو جانے کی تعلیم دی۔ وہ لوگ بھی اسی جگہ پر، جس جگہ پر 6 لوگ بیعت کیے تھے، اسی جگہ پر یہ لوگ بھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے اور جا کر وہاں بیعت کر کے واپس چلے گئے۔ پھر سن 13 ہجری نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد سن 13 ہجری کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب دھیرے دھیرے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے جب زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑھتے آ رہے ہیں، تو مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جو وہ 12 لوگ آئے تھے ان کے ساتھ، ایک ظاہر سی بات ہے جس کو دین کی تربیت کا شوق ہوگا، دین کو سیکھنے کی تڑپ ہوگی اور دین کو اپنے اندر پیدا کرنے کی جن کو جستجو لگن ہوگی، ان کے اندر یہ فکر ضرور پیدا ہوگی کہ کوئی میری گائیڈ کرنے والا ہو، کوئی میری رہنمائی کرنے والا ہو، کوئی مجھے سیدھا راستہ دکھلانے والا ہو۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 12 لوگ مدینہ منورہ واپس جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ تمہاری یہ تبلیغ کے لیے، یہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری رہنمائی کریں گے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتائیں گے۔ اثر اتنا ہوا، اتنا بہترین اثر نکلا کہ تیسرے سال سن 13 ہجری کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ حج کرنے جب مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر 2 بڑے مشہور قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ بڑے مشہور و معروف قبیلے تھے، اور ان قبیلے سے لے کر تقریباً اس سال جس سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھیجا تھا ان کی رہنمائی کے لیے، اس سال 75 لوگ، ان میں مرد عورت دونوں لوگ شامل تھے، وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے جا کر اسی میدان منا کے پاس میں جو عقبہ کی جگہ تھی اس جگہ پر آپ نے ان سے بھی بیعت کی، اور ان لوگوں سے کہا اے لوگوں سنو، جب میں مدینہ منورہ آؤں گا تو کیا تم میری اطاعت و فرما برداری کرو گے، میری باتوں کو مانو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے؟ سارے لوگوں نے آمنا وصدقنا کہا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو بتاؤ، تم اپنی ضمانت دو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کہ تم بہانہ بنانے لگو گے؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیعت کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہر حکم کو ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے جن کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھ دی گئی اور اللہ کا کلام ان کے سامنے رکھ دیا گیا، لیکن وہ اپنے آپ میں، اپنے ضد میں، اپنے انانیت میں، اپنے بڑکپن میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں، اپنے گھمنڈ میں اور اس طریقے سے چور ہو جائیں کہ حدیث رسول کا کوئی معاملہ ان کے سامنے چلنے والا نہیں ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ایک موقع پر کہ جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے اور وہ سننے کے بعد اس کے اندر یہ تڑپ نہ پیدا ہو اور وہ حدیثوں سے نفرت کرنے لگے، حدیثوں سے نفرت اسی بنیاد پر کر سکتا ہے آدمی کہ اس حدیث پر عمل نہ کرے اور نہ عمل کرنے کے بعد اس پر ضد پر اڑ جائے، تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے کہ اس کا دل کسی مرد کا شکار ہو گیا ہے، اس کا دل کسی مرد کا شکار ہو گیا ہے۔ تو وہ موقع تھا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 75 لوگ جو قبیلہ اوس اور جو قبیلہ خزرج سے آئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی بیعت لی، اللہ رب العالمین سے شرک کرنے سے بچنے کی بیعت لی اور اللہ کی توحید کو اپنانے کی بیعت لی۔ سارے لوگوں نے کہا آمنا وصدقنا، پھر واپس لوٹ گئے اور ان کے لوٹنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں گلیوں میں ابھی اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کیے، ابھی آپ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات ہے میرے بھائیوں ذکر کر دوں کہ بیعت جو اس زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے منصب پر آپ تھے، آپ نے اس وقت لوگوں سے بیعت لی اور اس بیعت کی آج جو دلیل پیش کی جاتی ہے، جو صوفیہ حضرات اپنے آپ کو صوفیزم کہنے والے، جو اپنے آپ میں جو کبھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص فلاں سے مرید ہے، فلاں شخص فلاں سے مرید ہے، فلاں شخص کا اس سے تعلق ہے اور اس سے وہ مرید ہے، اور یہ مریدی یہ پیری اگر مختصراً الفاظ میں کہا جائے کہ وہ بیعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر المؤمنین کی حیثیت سے تھی، حاکم وقت کی حیثیت سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے حکم کے اس حیثیت سے تھی۔ اگر آپ کو اس سے اندازہ لگانا ہے تو آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر بیعت نہیں لی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی وہاں حکومت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم وقت
وقت نہیں تھے، وہاں کسی اور کی چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے بیعت لی تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حاکم وقت کے بادشاہ جب قرار دیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی، وہاں کی بیعت الگ ہے، یہ بیعت الگ ہے، اس کا اس سے معاملہ جوڑ توڑ کی کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور جو آج ہماری سامنے جو بیعت ہو رہی ہے کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے بیعت کرتے ہو تو آپ اس کے نفس سے ہو جاؤ گے، آپ صرف اسی کے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے سامنے کوئی دلیل آئے، کوئی قرآن کی آیت آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، آپ کے سامنے ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فلاں شخص سے، فلاں پیر سے آپ نے بیعت کر رکھی ہے۔ اور اگر بیعت کرنا ہے تو مسلمانوں، مومن بیعت کرتا ہے، کس سے بیعت کرتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بیعت کر لو کہ اے اللہ، تیرے کلام میں جو تعلیمات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان میں جو تعلیمات ہے، اے اللہ میں ان تعلیمات میں کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس سے عظیم بیعت آج کے اس دور کے اندر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ بات ذکر کرنا مناسب میں نے سمجھا کہ بیعت کے نام پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ دلیل بے بنیاد دلیل ہے، اور وہ دلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اس کا معاملہ اس کے معاملے سے برعکس ہے، اور وہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اور یہ طریقہ ایک طریقے سے کہا جائے یہ بدعت ہے اور دین کے اندر خلفشار ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جانثار ساتھیوں، سن لو، اللہ رب العالمین نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ ہم ایک ایسے شہر کی جانب ہجرت کرنے جا رہے ہیں جس شہر کے دونوں جانب پہاڑ ہیں، جس شہر کے دونوں جانب پتھریلی زمینیں ہیں، اور اس کے بیچ میں کھجوروں کے باغ ہیں۔ یہ اشارہ تھا مدینہ منورہ کی طرف۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے نہیں، ابھی آپ مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہیں۔ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ آج بھی اگر جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے، ایک طرف دیکھیں گے کہ حرہ شرقیہ ہے، ایک طرف دیکھیں گے حرہ غربیہ ہے، یعنی ایک طرف پہاڑ چٹانے میدان ہیں، اور دوسری جانب بھی پہاڑ ہی پہاڑ چٹیل میدان ہے، اور بیچ میں جو شہر مدینہ بسا ہوا ہے وہ کھجوروں سے بھرا ہوا باغ اور وہ کھجوروں سے لدی ہوئی زمین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ اللہ رب العالمین نے خواب میں ہمیں ہجرت کی تعبیر بتائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ دھیرے دھیرے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کچھ لوگ نکلنے لگے، اور کچھ جانثار صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر ایسی ہجرتیں کی ہیں۔ مسلمانوں سنو، حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہجرت کا واقعہ کیا ہے؟ جب حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلتی ہیں، تو جب یہ حضرت ابو سلمہ ام سلمہ کو اونٹنی پر بیٹھا دیتے ہیں اور ام سلمہ کی گود میں بچے کو بیٹھا دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ام سلمہ کے گھر والے قبیلہ مخزوم والے وہ آتے ہیں اور ابو سلمہ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا مدینہ منورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہا ہوں۔ یہ ہجرت کا دور، یہ ہجرت کے معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے ایسی مصیبتیں اور ایسی پریشانیاں اٹھائیں۔ بتلاؤ، ابھی ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اور ایک طرف اپنے ہیں۔ ابو سلمہ کو ان کے گھر والوں نے آ کر کہا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی اپنے پوتے کو گھر والے کہہ رہے بیٹا میرا ہے، اس بیٹے کو مجھے دے دو، تمہیں جانا ہے جہاں جاؤ۔ اور ام سلمہ کو ان کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے، تمہیں جانا ہے جہاں جاؤ۔ یہ ابو سلمہ کا یہ ان کی ہجرت کا یہ پس منظر اور یہ مختصر سا ان کا یہ لمحہ ذکر کیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت میں کتنی ہجرت کرنے کو جب وہ تجارت کی ان کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے دوسرے صحابی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کر کے حضرت خباب بن عرت جب مدینہ منورہ میں جب یہ رہنے لگتے ہیں تو ایک موقع پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خباب، اے بلال، اس مسند کی جگہ پر میں نہیں، تمہیں اسی جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنی مسند پر بیٹھایا اور کہا اے میرے بھائی، تم اپنی ہجرت کی داستان بتاؤ، تم اپنی ہجرت کی داستان بتاؤ۔ مسلمانوں سنو، ایسی ہجرت اور ایسی پریشانی اور ایسی دشواری شاید کہ آج اس روئے زمین پر کوئی جھیلا ہوگا۔ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے حضرت خباب کے ساتھ کیا انجام کیا معلوم ہے؟ جو لوگ سیرت پڑھے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی بدن کھڑا کر دیا گیا اور لوہے کی چدروں کو لے کر اور ان کو آگ میں ایک دم تپایا گیا۔ جب وہ آگ میں ایک دم لال ہو گئیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھ کے بل اس لوہے پر لٹا دیا جاتا ہے اور لٹانے کے بعد گھسیٹا جاتا ہے، اتنا گھسیٹا جاتا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے رہتے ہیں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضرت امیر المؤمنین بیان کرتے ہیں اے خباب، یہ منظر تمہارے سامنے ہوتا تم کیسے برداشت کرتے؟ حضرت خباب کہتے اللہ اکبر کہتا، اللہ سے دعا کرتا، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا اور میرے اس آگ کی اور میرے اس تپن کو کوئی چیز بجھانے والی نہیں تھی، یا میرے جسم سے نکلنے والا خون تھا یا میری ہڈیوں سے پگھلنے والا پانی تھا جس سے وہ کچھ آگ کی لپٹ جو بجھ جایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت خباب کی پیٹھ کو دیکھا گیا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے خباب اپنی پیٹھ کو دکھاؤ۔ حضرت خباب نے جب اپنی چادر ہٹائی، اپنے پیٹھ سے جب کرتا ہٹایا تو دیکھنے والوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ خباب کی پیٹھ پر گوشت کا حصہ نہیں، ہڈی دکھائی پڑ رہی تھی۔ یہ ہجرت، یہ تجارت، یہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جانثار صحابہ نے قربانیاں دی۔ اسلام میں ایسے انقلاب نہیں آتا، انقلاب کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی ذات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے وقت کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور سب سے بڑی قربانی اپنے دل کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جس دل کے اندر خباثت ہو، جس دل کے اندر نفوست ہو، جس دل کے اندر شیطانیت ہو، جس دل کے اندر غرور ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، انانیت ہے، اس دل کے اندر کبھی انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا، نہ کبھی راہ ہدایت پا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی موضوع بیان کیا جاتا ہے، جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے، کسی بخیلی کی بات ہو تو کبھی اپنے ذہن کے اندر یہ تصور نہیں پیدا کرنا کہ فلاں شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی چوری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی غیبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی رشوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہمارا کام ہے، یا ہر داعی کا کام ہے، ہر مبلغ کا کام ہے، آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو رکھنا۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے اوپر مت لے جاؤ، یا آپ اپنے ذہن میں یہ مت بیٹھاؤ کہ میرے اوپر کہا جا رہا ہے یا فلاں کو کہا جا رہا ہے۔ یہ نفس کی بہت بڑی بیماری ہے۔ سب سے بڑی پاکیزگی، سب سے بڑی طہارت کیا ہے کہ اے اللہ، اگر اس بیماری میں اگر میں ملوث ہوں تو رب کریم تو اپنے رحم و کرم سے اس بیماری سے مجھے دور کر دے۔ اور اے میرے بھائیوں، اگر آپ ان بیماریوں میں نہیں ہو تو بہت خوب سبحان اللہ، اگر آپ ان بیماریوں میں نہیں ہو تو بہت خوب سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور اگر آپ اس بیماری میں ملوث ہو کہ فلاں شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیونکہ سننے میں آتا ہے میرے بھائیوں، سننے میں آتا ہے، ایک مبلغ، ایک داعی بڑی بڑی باتیں سنتا ہے، بڑی بڑی گالیاں بھی سنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے باتیں چلی آ رہی ہیں، اور آج آئیں تو پھر اس میں ہم ناچیز یا ہم ایک طالب علم اور ہم اسٹوڈنٹ کی کیا حیثیت، کیا ہماری اوقات کہ ہم کسی کی بات کو برا مانیں۔ لیکن ہمارے اندر، اپنی ضمیر کے اندر انقلاب اسی وقت پیدا ہوگا جب اپنے اندر ہم دین کی بیداری پیدا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے بننے والے بن جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر کے ہم متوالے بن جائیں، سنت کے متوالے بن جائیں، توحید کو اپنی زندگی میں رکھ لیں، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والا انعام ہے ایک مومن کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کبھی اگر مومنوں کا یا میرے بھائیوں کا اگر کبھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو میرے بھائیوں لعن و طعن کی غرض سے نہیں کیا جاتا، کبھی کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا ممبر پر جب کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کی برائی کرتے ہیں، مولانا ممبر پر جب کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کی برائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس نے کہا؟
یہ کس نے کہا؟ بھائی میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس پر مخاطب کرتا ہوں، اے اللہ جس برائی میں میں ملوث ہوں، اے اللہ سب سے پہلے میرے اندر وہ برائی کا خاتمہ کر دے، اور جب میرے بھائی جن برائیوں میں ملوث ہوں، اللہ رب العالمین ان کے اندر سے اس برائیوں کا خاتمہ کر دے۔ ایک برائی ہوتی ہے جو کسی شخص کے اوپر فٹ نہیں آتی یا کسی جماعت کے اوپر فٹ نہیں آتی، بات جب آتی ہے تو ایسا ہو کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی بھی خرابی پائی جاتی ہے، وہ اپنا اس چیز میں وہ اپنا احتساب کرے، وہ اپنے اندر وہ ٹٹولے، وہ اپنے اندر جھانکے کہ ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں ہے۔ ہاں آج ہمارے سماج کے اندر میرے بھائیوں، میں بار بار سب سے زیادہ ہمیشہ میں زور دیتا ہوں کس پر؟ نماز پر زور دیتا ہوں، نماز پر زور دیتا ہوں۔ میں نماز پر کہتا ہوں آپ تجارت کرو، کاروبار کرو، اللہ نے نہیں منع کیا، اللہ نے تعریف کی ہے۔ تجارت حلال طریقے سے محنت سے کمانے والا تاجر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اللہ نے کہا من فضل اللہ، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے۔ جو محنت سے حلال طریقے سے بلا جھوٹ بولے اور بلا غبن کیے، بلا دھوکہ دی جو تجارت کرتا ہے، اللہ اس کی تجارت کو اللہ اپنے فضل سے قرار دے رہا ہے۔ لہٰذا جب ہمارے سامنے کوئی بات رکھی جائے تو ہم اپنے ضمیر میں جھانکے کہ ہمارے اندر خامیاں کہاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں کہاں ہیں۔ الحمدللہ جمعہ کی نماز کے اندر مسجد پوری فل ہے، لیکن جب ابھی عصر کی وقت آئے گی، مغرب کا وقت آئے گا، عشاء کا وقت آئے گا، تو میرے بھائیوں بولنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہٹا کٹا نوجوان، ہٹا کٹا صحت و تندرست مومن بھائی باہر بازاروں میں ٹہل رہا ہے، سیر کر رہا ہے، اس سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو بہانہ بتا دیتا ہے۔ تو یہ باتیں جب کہی جاتی ہیں تو اس میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا میرے بھائیوں۔ ہم اپنے اندر یا ہم تمام اپنے آپ کو اندر اس چیز کے اندر ہم پیدا کریں کہ ہمارے اندر کوئی خامیاں تو نہیں ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابہ کے ہجرت کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب جب تمام صحابہ کرام ہجرت کرتے ہوئے جب نکل رہے ہیں تو چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کروں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ نے ایک میٹنگ قائم کی۔ دار الندوہ ایک جگہ تھا، اس دار الندوہ کے اندر مکہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار اکٹھا ہو کر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ اب یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ میں ان کو پناہ مل رہی ہے، آرام کر رہے ہیں، اب ایسا کیا کام کیا جائے جس سے ان کا یہ مشن رک جائے۔ چنانچہ ساری گفتگو، ساری باتوں کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر لی ہے۔ نعوذ باللہ ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ سارے مکہ والے بڑے بڑے سرداروں نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو اب اس بات پہ بھی ڈرنے لگے کہ اگر کوئی ایک آدمی مارے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بنو ہاشم چھوڑیں گے نہیں، ہمیں ایک ایک کر کے ماریں گے۔ لہٰذا اپنے قبیلے کے جو بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں سب ایک ساتھ حملہ کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو ہلاک کر دینا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تدبیریں، سارے ان کے برے منصوبے کو آگاہ کرتا رہا اور اللہ رب العالمین بتاتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقی معنوں میں، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے حقیقی معنوں میں، اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وسائل استعمال کیے، آپ نے ساری کی ساری دنیاوی تدابیر استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم فلاں مقام پر رہنا اور میں اس وقت تمہارے پاس آ جاؤں گا اور میں ہجرت کر کے نکل چلوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پلاننگ، کیا خوب پلاننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ رب العالمین قدم قدم پر مدد کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیے، آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے حکم دیا آپ مٹی کا ایک مٹھی ڈھیر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کافروں پر مارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کے اوپر آپ نے وہ مٹی پھینکی اور ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ سارے کے سارے لوگ اپنی آنکھیں ملتے رہیں اور ان کی نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے ہوئے آگے نکل گئے۔ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ گشید
طاری ہو گئی ان کے اوپر اور وہ دیکھ نہ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یہ ہجرت اور یہ ہجرت کرنے کی پلاننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ رب العالمین نے حکمت سکھائی. سب سے پہلے کہا کہ اگر ڈائریکٹ مدینہ چلیں گے تو لوگ پیچھا کریں گے, لوگ پیچھا کریں گے. اپنے بستر پر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں. اور سلانے کا مقصد کیا؟ سلانے کا مقصد یہی کہ اے علی صبح ہوگی تو مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں, ان امانتوں کو دے کر تم بھی واپس آ جانا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے ان کے اندر یہ ڈر, یہ خوف پیدا ہوا کہ اب تو اللہ کے رسول مدینہ پہنچ گئے ہوں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلاننگ اختیار کی کہ ڈائریکٹ اے ابو بکر ڈائریکٹ مدینہ نہیں چلنا ہے. اگر ڈائریکٹ مدینہ چلیں گے تو دشمن لوگ پیچھا کریں گے اور 1 دن 2 دن 3 دن پیچھا کریں گے اور پیچھا کرتے کرتے ہمیں پکڑ لیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سواری 2 سواری لے کر آتے ہیں, ایک سواری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میرے بھائیوں قربان جاؤ ایسے نبی پر, قربان جاؤ ایسے نبی پر جس وقت موت کے لالے پڑے ہیں, سامنے دشمن ہے, پیچھے تلواریں ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر جو مجھے سواری دے رہے ہو میں اس سواری کی قیمت ادا کروں گا, میں ایسے نہیں لوں گا. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سواری مجھے دے رہے ہو ہجرت کرنے کے لیے, میں اس سواری پر تو چڑھوں گا, پہلے میں اس کی قیمت ادا کروں گا. قربان جاؤ میرے بھائیوں ایسے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف نہ جا کر, مدینہ منورہ کی طرف نہ جا کر مکہ سے نکل کر یمن کی جانب پیچھے جہاں غار ثور تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ٹھہرے. اور پوری پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کر وہاں ٹھہرتے ہیں. 3 دن وہاں ٹھہرنے کا قیام, 3 دن وہاں ٹھہرنے کی پوری منصوبہ بندیاں بن چکی تھی. اور قربان جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے 3 دن جب اس غار میں ہیں, اس غار میں ظاہر سی بات ہے 3 دن کا کھانا پینا کس طریقے سے وہاں پر ان کو پہنچ رہا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ رات کی تاریکی میں گھر سے کچھ توشہ اکٹھا کرتے اور جا کر غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر چلے آیا کرتے تھے. اور عرب والے اتنے عقل مند تھے, اور آج بھی عقل مند ویسے ہی ہیں. عرب والے اتنے عقل مند تھے کہ راستے پر چلتے ہوئے پاؤں کے نشانات کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کون آیا ہے, کس قبیلے سے آیا ہے. اور حد تو اس وقت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے قبیلے کے اونٹ کے گوبروں کو دیکھ کر پہچانتے کہ فلاں قبیلے کے اونٹ آئے تھے یہاں پر, فلاں قبیلے کے اونٹ آئے تھے یہاں پر. لیکن قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام پر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام پر آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کھانے پینے کا توشہ سامان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کے نشانات کو مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام, کہ ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کے قدم ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چلے اور دشمنیاں بڑھ جائیں. چنانچہ عامر بن فہیرہ نے بکریاں لے کر پیچھے چلنے لگے, پیچھے چلنے لگے. غلام ہے, اللہ نے یہ دانش مندی دی ہے, یہ عقل دی ہے کہ اگر ان کے عبداللہ کے پیر کے نشانات اگر موجود رہیں گے شاید اللہ کے رسول پکڑ نہ لیے جائیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لیے جائیں. یہ عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو لے کر ان نشانات کو مٹاتے آگے بڑھتے چلے جائیں. قربان جاؤ میرے بھائیوں حضرت اسماء بنت ابی بکر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جب کھانے پینے کا سامان جب اکٹھا کرتی, جب بناتی اللہ کے رسول اور اپنے ابا کو بھیجنے کے لیے, ایک موقع پر کھانے پینے کے باندھنے کے لیے کوئی سامان نہیں ملا, انہوں نے اپنی اوڑھنی اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پینا بھیجا. یہ پلاننگ, یہ ہجرت کے لیے پلاننگ. اور سب سے بڑی بات, سب سے تعجب کی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان کو رازداں بنا دیتے ہیں جو اسی قوم سے ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو غار ثور کے اوپر مشرکین مکہ کا ایک آدمی پہنچتا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو ہم پکڑ لیے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا ڈر, ان کا یہ خوف ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں بھائی آپس میں
جب وہ دونوں بھائی آپس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر موجود تھے تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے۔ چنانچہ اس غار ثور کے اندر ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ سے شاید کہ کچھ بچھو یا کچھ سانپ نکلنے کے خدشات تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے کو اس سوراخ میں لگا لیتے ہیں اور کچھ دیر بعد اس سوراخ کے اندر سے کوئی بچھو یا کوئی سانپ ان کو ڈنک مارتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے لگاتے ہیں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈنک نہ مار دے اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ محبت یہ ہوتی ہے، محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جیسا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو حضرت صہیب رومی بہت مالدار صحابی تھے، بہت مالدار صحابی تھی، اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ مال و زر نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی جانوں کی بھی بازی اللہ رب العالمین کی رضامندی میں لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صہیب نے یہی کام کیا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا تھا ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب کی تجارت کامیابی والی تجارت ہے، صہیب کی تجارت کامیابی والی تجارت ہے، یعنی سب کچھ لٹا کر جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جتنا ساز و سامان، جتنا مال و زر تھا سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کامیابی کی تجارت ہے، صہیب کامیابی والی تجارت کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھو نے ڈنک مار دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے جب 3 دن تک تلاش کیے اور پکڑ نہ سکے تو مشرکین مکہ نے انعام رکھ دیا، بڑے بڑے انعام رکھ دیے، اور اس انعام کو رکھنے کے بعد مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے جن کو اس انعام کی لالچ پڑی، اس انعام کی لالچ کے اندر کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اریقط ابھی اسلام نہیں قبول کیے، ابھی اسلام پر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو رازداں بنایا، اور جب کوئی نئے راستے پر جب کوئی چھپ کر جانا ہوتا ہے تو آدمی اکیلے راستے پہ نہیں جا سکتا، کسی کی رہنمائی لیتا ہے۔ عبداللہ بن اریقط جو یہ مکہ کے اندر، یہ مشرکین مکہ میں ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی رہنمائی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رازداں بنایا تھا۔ لیکن جب سراقہ بن مالک بن جعشم جب اس کو پتہ چلا، کسی نے آ کر کہا کہ ساحلی علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، چنانچہ مشرکین مکہ نے کہا وہ تو ابو بکر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگے۔ سراقہ نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں کوئی اور ہے، اس کو اپنی انعام کی لالچ پڑی تھی کہ مجھے انعام مل جائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، توکل، اعتماد، بھروسہ اور اگر مومن کی زندگی میں اگر ہر وقت رہا تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا رہتا ہے۔ یہ سراقہ بن مالک یہ پیچھا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چنانچہ ایک موقع پر پہنچتے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے سن لیتے ہیں، اور سراقہ آواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا، اے اللہ کے رسول ہمارے پیچھے دشمن آ گئے ہیں، ہمارے پیچھے دشمن آ گئے ہیں۔ تھوڑی آگے دور سراقہ پہنچتے ہیں، جس سواری پر سوار تھا سراقہ، جس سواری پر یہ سراقہ بھی اسلام قبول کریں گے، ابھی اسلام پہ نہیں ہے، لیکن انعام کی لالچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا جو ابو بکر اور اللہ کے رسول کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ سراقہ اسی انعام کی لالچ میں دوڑتے گئے، اور جب ان کی سواری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی، ان کے سواری کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، ان کے سواری کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ کسی طریقے سے سراقہ نے نکالا، کوشش محنت کر کے پھر آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے جب اور قریب پہنچے پھر ایک دفعہ ان کی سواری کے پیر زمین میں دھس گئے۔ جب سراقہ بار بار ان کے سواری کا پیر زمین میں دھستا چلا جا رہا تھا تو سراقہ نے آواز دیا، کہا اے ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، مجھے امان دے دیجئے، مجھے امان دے دیجئے۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ پر حملہ نہیں کروں گا اور میں جا کر وہاں بتاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم کو وہاں پر اللہ کے رسول نے امان لکھ کر دیا چمڑے کے اوپر۔ امان کیا تھا؟ وہ امان یہ تھا کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کوئی تمہارے اوپر ظلم تم کو ستائے گا نہیں، اور تمہیں جب قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے تمہیں کنگن پہنائے جائیں گے، تمہیں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سراقہ بن مالک کے اوپر جو پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان کے اوپر یہ پیشین گوئی فٹ ہوئی، اور ان کو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کا جو کنگن تھا وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنایا گیا، اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مختصر واقعہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے آتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، اسی راستے میں کبھی آپ کے آگے آتے، کبھی آپ کے پیچھے آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر تعجب کی بات ہے، کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتا رہتا ہوں اور یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے دشمن وار نہ کر دے، اس ڈر سے میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور پھر اللہ کے رسول پیچھے پیچھے چلتے چلتے اچانک آگے آ جاتا ہوں، اس ڈر سے آگے آ جاتا ہوں کہیں کوئی گھات لگائے بیٹھا نہ ہو اور وہ آپ کو کوئی تیر لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جائیں۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور آپ کے جانثار صحابہ کی یہ ایک موقع پر ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اس جنگ کے اندر ایک غیر مسلم خاتون کا انجانے میں قتل ہو گیا، انجانے میں کسی صحابی سے قتل ہو گیا۔ چنانچہ جس عورت کا قتل ہوا اس عورت کے شوہر نے یہ قسم کھائی کہ میں مسلمانوں میں سے کسی ایک کو مار کر میں بدلہ ضرور لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، آپ کے صحابہ کو نہیں پتا، آپ اس جنگ سے لوٹتے ہوئے ایک راستے میں آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو آج کی رات میں جو ہماری نگرانی کرے اور ہماری دیکھ بھال کرے۔ دو صحابی کھڑے ہوئے، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی، وہ دونوں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج کی رات ہم پہرے داری کریں گے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور میرے بھائیوں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو مومنوں کی جو رکھوالی کرے، جو دیکھ بھال کرے یا جو تو پہرے داری کرے، ایک رات کی جو پہرے داری کرے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ رات کے وقت وہ اپنے دونوں بھائی آپس میں کلام کرنے لگے۔ انصاری بھائی مہاجر سے کہتا ہے، مہاجر بھائی انصاری سے کہتا ہے کہ رات بھر تو جاگنا ہی ہے، چلو پہلے پہر میں تم سو جاؤ یا میں سو جاؤں، پھر آخری پہر میں تم جاگنا اور میں سو جاؤں گا۔ چنانچہ یہ طے پائی جاتی ہے بات کہ مہاجر صحابی سو جاتے ہیں اور انصاری صحابی کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ اب کیا، نگرانی تو کر ہی رہا ہوں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نگرانی کرتے کرتے نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز نہیں میرے بھائیوں، نفلی نماز ہے۔ اور اس نماز کو پڑھتے پڑھتے جب اس عورت کے شوہر نے جب دیکھا جس کا قتل ہو چکا تھا، اس شوہر نے دیکھا جب، تو یہ مسند احمد کے اندر ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ اس کے شوہر نے ایک تیر چلایا اور جا کر اس انصاری بھائی کے جسم پر وہ تیر جا کر کھپ گیا اور تیر جا کر لگ گیا۔ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، ابھی نماز شروع ہے، نماز کی حالت میں تیر نکال کر پھینک دیے، دوسرا تیر آتا ہے، نماز شروع ہے، نماز میں بھی کوئی کوتاہی نہیں، پھر تیر نکال کر پھینک دیتے ہیں، تیسرا تیر آ کر جب لگتا ہے تو جسم بےتاب ہو جاتا ہے، خون لہولہان ہو جاتا ہے، پورا جسم خون سے تربتر ہونے لگتا ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور اتنے میں ہی مہاجر بھائی کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ دشمن بھاگ جاتا ہے۔ مہاجر بھائی نے کہا میرے انصاری بھائی تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں، تیرے اوپر یہ خون بہ رہا ہے، دشمن تیرے اوپر حملہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، سنو اس انصاری بھائی کا جواب، اس انصاری صحابی کا جواب سنو کہ اے میرے مہاجر بھائی، میں نماز کی حالت میں کھڑا تھا اور میں قرآن مجید کی ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے دشمن کے اس تیر سے کچھ فرق پڑا ہی نہیں ہے، اور آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان سے بتانا، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں، کیا ایسی ایک بھی نماز، ایک بھی رکعت ہم نے پائی ہے؟ اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی نماز آئی ہے جس نماز کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو اور یہ خشوع خضوع پیدا ہو جو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی خاطر ہو؟ بتاؤ میرے بھائیو، کیا ایسی نماز ہمیں ملی ہے؟
ہم نماز تو پڑھتے ہیں 5 منٹ 6 منٹ ہو گئے. نماز ہے کوئی تھرمامیٹر یا کوئی لائٹنگ یا کوئی ٹائمنگ کا کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ 6 منٹ میں 7 منٹ میں سلام پھیر کے ختم کر دو. نماز کے اندر جو اس کے ارکان ہیں, جو دعائیں ہیں, جو کلمات ہیں, ان کو مکمل پڑھنا ہی خشوع خضوع ہے. اور یہ دنیا کی دلیلیں آپ پیش کرتے ہیں, دنیا کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نماز ہلکی پڑھانی چاہیے. نماز ہلکی پڑھانی چاہیے, بالکل حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجہ فاذا صلی وحدہ فلیصلی کیف شاء, کہ جب تم لوگوں میں سے کسی کی امامت کراؤ تو نماز ہلکی کرو, کیونکہ ان میں بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں. لیکن دوسری طرف اس کو بھی تو دیکھو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جو شخص نماز کی حالت میں امام سے پہلے جو رکن ادا کرتا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ اللہ اس کے سر کو گدھے جیسا نہ بنا دے. یہ حدیث تمہارے سامنے نہیں ہے, اس حدیث کو بھی تو دیکھو. نماز کی حالت میں, نماز کے رکن میں اگر کوئی رکن امام سے پہلے کوئی ادا کرتا ہے, اپنے اندر وہ جھانکے کہ ہماری نماز کیسی ہے, اور اس کی نماز کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے تو ایک جگہ آپ نے یہ وعید بھی سنائی ہے کہ جو نماز کی حالت میں امام سے پہلے اپنے رکنوں کو ادا کر لے, یا امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے, یا امام سے پہلے اٹھ جائے اپنے آپ کو, اللہ کے رسول نے کہا میں خوف کھاتا ہوں اللہ اس کے سر کو گدھے جیسا نہ بنا دے. کتنی بڑی وعید ہے مسلمانوں. ہم اپنے اندر جھانکیں اور اپنے اندر ہم سوچیں کہ ہماری نمازیں کہاں ہیں اور صحابہ کرام کی نمازیں کیسی تھی, ہمارا دور کیا ہے اور وہ ہمارا روشن ماضی کیسے تھا, ہمارا تابناک ماضی کیسے تھا اور ہم کیسے ہیں. اب اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے والا بنا دے. اے رب العالمین, ہم تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے دعوے دار ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, اور مسلمان جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کا غازی نہیں بنے گا, گفتار کا غازی لاکھ بنا رہے, گفتار کا غازی لاکھ بنا رہے, جب تک کردار کا غازی نہیں بنے گا تب تک وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے, وہ اپنے اس دعوے میں مکار ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے کچھ ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا, اور کل کا ایسا دن یا کل کی ایسی رات آئے گی اور جو کرسمس کے نام پر جو میرا مسلمان بھائی اگر کسی کی بدھائی دیتا ہے یا کسی کو خوشخبری دیتا ہے یا اس کی خوشخبری پر بشارت دیتا ہے تو اس سے بڑا زانی کوئی نہیں, اس سے بڑا چور کوئی نہیں, اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں جو کرسمس کے موقع پر یہودیوں اور کرسچنوں کو ان کے تہوار پر مبارکباد دے. کیوں؟ کیونکہ اس عقیدے کے اندر, اس تہوار کے اندر ابن اللہ کا عقیدہ رکھا جاتا ہے, اتخذ اللہ ولدا کا عقیدہ رکھا جاتا ہے. جو ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے اس دن, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ رب العالمین نے اس دن ایک اولاد جنا ہے, اور اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا تصور پیدا کرنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. اگر جو مسلمان ان مناسبت سے اگر ان کو مبارکباد دیتا ہے وہ کسی چور سے کم نہیں, کسی زانی سے کم نہیں, کسی بدکار سے کم نہیں, کیونکہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے ان موقع پر ان کو مبارکباد دینا. اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے مسجد کے ذمہ داران میں سے ایک ہمارے احباب بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, ابھی کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ان کو مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے مومن بھائی جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, جہاں بھی جس بیماری کے شکار ہیں, بار الہ ان کو مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے. اور جو دنیا سے اللہ رب العالمین کوچ کر گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکلیم ملک بالرؤوف الرحیم.